بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 اب حرکات کے متعلق حرکات کی ادائیگی کے حوالے سے بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات اس تختی کے پڑھنے کے جو 3 طریقے غلط ہیں کیا ہیں؟ بھئی حرکات کو کھینچ کر پڑھنا، عام قاعدے کو شروع میں لکھا بھی ہوتا ہے لیکن اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں۔ حرکات کو کھینچ کر پڑھنا، جیسے با زبر با کو پڑھ دیا، با زبر با، با زبر با۔ حرکات کو بولیں یہ کیا ہے؟ بولے بچوں غلط۔ اچھا یہ غلط ہے تو کیا غلطی ہے؟ غلطی ہے حرکت کو کھینچنے سے حرف پیدا ہوتا ہے۔ یہ جملہ نوٹ کر لینا، یہ جملہ اس دن استاد جی نے بھی فرمایا تھا۔ حرکت کو کھینچنے سے حرف پیدا ہوتا ہے، اور جب حرف پیدا ہو جائے گا تو لحن جلی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی بچوں؟ بچہ پڑھتے ہوئے پڑھ رہا بیٹا را زبر را، یوں پڑھنا تھا، اس نے پڑھنا را زبر را، یہ کیا ہوا؟ تھوڑا سا لمبا کر دیا، تھوڑا سا۔ یہ میں جو تھوڑا سا لفظ یوز کر رہا ہوں یہ عام اساتذہ کر لیتے ہیں، بچے عام طور پہ کیا کر دیا؟ را زبر را، را زبر را، کہ تھوڑا سا لمبا کر دیا۔ یہ تھوڑا سا لمبا نہیں کیا بچے کو، اب یوں اس طریقے سے اس کی اہمیت بتانی ہے۔ یہ تھوڑا سا لمبا نہیں ہوا، یہ حرف زیادہ ہو گیا، لحن جلی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اور اگر کسی آپ نے عالم دین اور سمجھدار پڑھے لکھے کو سمجھانا ہو تو اس کو یوں سمجھائیں گے، دیکھو بھائی نصارا نصارا، یہ دوسری دفعہ جو پڑھا میں نے نصارا، یہ کیا ہوا؟ را کو تھوڑا سا، یہ جو را کو تھوڑا سا لمبا کیا تو جمع کیا ہو گیا؟ صیغہ تثنیہ کا بن گیا۔ مثلا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، نصارا اگر پڑھ دیا نصرکم اللہ، کیا بن جائے گا؟ کتنے اللہ بن جائیں گے؟ استغفر اللہ۔ تو دیکھو کفری کلمہ بن گیا۔ تو اس غلطی کی اہمیت بچوں کو، سمجھداروں کو، بڑوں کو بھی سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ تھوڑا سا لمبا نہیں ہوا، صیغہ ہی بدل گیا، معنی بالکل بدل جائے گا، لحن جلی ہے۔ سمجھ گیا جی؟ اب حرکات کو کھینچ کر، دوسری غلطی جب کہا بیٹا کھینچ کر نہیں پڑھنا، مختصر کرنا ہے۔ اچھا جب مختصر کیا تو غلطی کیا پیدا ہوئی؟ جھٹکا لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ جھٹکا۔ با زبر با، کیا پڑھا؟ جب جھٹکا لگایا تو کیا ہوا؟ حمزہ ساکنہ زائد پیدا ہو گیا۔ نوٹ کر لیں، حمزہ ساکنہ زائد پیدا ہو گیا، تو زائد ہو گیا تو کیا ہوگی غلطی؟ لحن جلی، گناہ ہے، حرام کا کام ہو گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے جھٹکا بھی نہیں دینا۔ مثال سمجھا دی میں نے؟ اچھا جی آگے جی نمبر 3 مجہول پڑھنا۔ کیا ہے بھائی؟ مجہول پڑھنا۔ بابے بو، کیسے؟ یہ مجہول ہے۔ اچھا جب ہم پڑھتے ہیں مفردات میں اکیلے اکیلے ہم حرکت صحیح پڑھ لیتے ہیں، جیسے ایک بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ، کیا غلطی ہے؟ دال کی پیش، ہاں یہاں ایک بچے نے الفاظ نکالے، کہتے ہیں یہاں دال مجہول ہے، یہ دال نہیں مجہول، یہ حرف ہے۔ مجہول کیا ہے؟ حرکت۔ مجہول کیا ہے؟ جی الحمدللہ، اب غلط پڑھ رہے ہیں۔ اچھا آپ اس سے پوچھو گے کہ بھئی دال پیش، تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا دودھ۔ آپ آسمانے کے لیے نوٹ کر لینا، آپس میں تکرار کرنا، ایک ساتھی پڑھ رہا ہے الحمدللہ، اس کو سمجھائیں گے یار تو پیش مجہول پڑھ رہا ہے، اس کو پوچھو کہ دال پیش، کہے گا دال پیش دودھ، پھر پڑھو کہ الحمدللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مجہول کی غلطی مفردات میں بہت کم ہوتی ہے، وہاں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب ملا کر آیت میں پڑھا جاتا ہے وہاں غلطی ہوتی ہے۔ تو مجہول کی غلطی عموماً ہوتی کس میں ہے؟ زیر اور پیش میں ہوتی ہے۔ کس میں ہوتی ہے؟ زبر عموماً مناسب طور پر درست ہو جاتا ہے، لیکن زیر اور پیش میں بہت عام غلطی ہے مجہول کی۔
سمجھ گئے؟ اور اس کے بارے میں زیر اور پیش کے بارے میں اصول بھی ہے کہ زیر اور پیش کی حرکت ہمیشہ معروف پڑھی جاتی ہے. زیر اور پیش کی حرکت ہمیشہ معروف پڑھی جاتی ہے. اس میں مجہول تو ہے ہی کوئی نہیں. مجہول تو زبر میں مجہول کی کیفیت ہے. کیسے؟ جیسے مجرا تھا معروف زبر، لیکن اس کو ہم روایت حفص میں کیا پڑھتے ہیں؟ مجرے. تو یہ ہم نے کیا پڑھ دیا؟ زبر کو مجہول پڑھ دیا. جیسے با کو پڑھتے بے، تو وہاں تو پڑھنا ٹھیک نہیں، لیکن روایت حفص میں ایک جگہ پر درست زبر کو مجہول. لیکن زیر اور پیش کو مجہول پڑھنے کی کوئی مثال کلام عرب میں ہے ہی نہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں. اور پھر ہماری غلطی مجہول کی ہوتی ہے، تو جب کوئی غیر عرب والے سنتے تو کہتے ہیں یہ ہادہ شیء عجیب، یہ کیا؟ یہ قرآن ہے بھائی، یہ پنجابی میں. تبھی تو پھر کہتے ہیں گے تو پنجابی میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ معروف زیر اور پیش ہمیشہ معروف ہے، مجہول ہے نہیں. اصول ہے اس کا. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، 3 باتیں ہو گئی. اس کے بعد ایک اہم بات، زیر اور پیش باقی حروف کے اندر تو یہ چیز ہے، لیکن خاص طور پر جب موٹے حروف کے اوپر نیچے زیر اور پیش کی حرکت ہوتی ہے تو 2 غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطی یہی ہوتی ہے مجہول کی، جیسے اہدنا الصراط، تو صا زیر سوے غلطی ہو گئی. سمجھ گئے؟ اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ زیر اور پیش کی حرکت میں حرف بدل کر تبدیل ہو جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لینا، بہت اہم ہے. حرف بدل کر تبدیل ہو جاتا ہے. بات سمجھے؟ کیسے؟ مثال بتاؤں. اس کے اندر ایک اور اہم اصول کہ ایک ہوتا ہے حرف کا نام اور دوسری ہوتی ہے حرف کی حرکت کے ساتھ اس کی ادائیگی. کیا ہے؟ ایک ہے حرف کا نام اور دوسری اس حرف کی حرکت کے ساتھ. دونوں میں فرق ہے. میں مثال دے رہا ہوں. میں نے ایک جگہ پہ اس طرح بچے کا سنا، بیٹا پڑھیے، وہ پڑھتا ہے تو، ٹھیک پڑھا یا غلط؟ کیا غلطی ہے؟ اس نے کیا پڑھ دیا؟ کیا پڑھ دیا؟ تا پڑھ دیا. غلطی سمجھا؟ کیا پڑھ دیا؟ اچھا اب سنیے ذرا. میں نے کہا بیٹا آپ نے تا پڑھ دیا. اب اس کے قاری صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے. اچھا آپ نے تا پڑھ دیا. وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ نہیں قاری صاحب میں نے تو پڑھا ہے. تو جواب میں وہ صحیح الفاظ کہہ رہا ہے، میں نے تو پڑھا ہے. میں نے کہا پھر پڑھو بیٹا. کہتا ہے پھر تو، پھر کیا پڑھ دیا؟ اچھا اب یہ تو قرآن پاک میں یہ حرف نام کے ساتھ تو صرف نہیں آئے گا. جہاں پر بھی قرآن پاک میں آئے گا تو حرف حرکات کے ساتھ آئے گا. تو یہاں پر ایک میں سوال کرتا ہوں. یہاں ایک بات تو یہ پہلے نوٹ کر دی، ایک ہے حرف کا نام اور دوسرا ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی. صرف حرف کا نام بچے کی پہلی تختی میں صحیح کروا دیا، حرکات کی تختی میں استاد مطمئن ہو گئے، بس میں نے جو پڑھا دیا اب غلطی نہیں کرے گا. کرے گا کیسے؟ کرے گا بچہ کرے گا. اب تو اس کا ٹھیک ہے لیکن پیش میں پڑھتا ہے تو تا پڑھ رہا ہے. سمجھ آئے گا؟ اس چیز کا خاص خیال ہے. تو حرف کی حرکت کے ساتھ اس کے دے گی، اس کا خیال رکھنا. تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. 2 باتیں بتائی اس کے اندر، مجہول کی غلطی اور دوسرا حرف بدل کر تبدیل ہو جاتا ہے، باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اکثر کہتے ہیں بس بچہ پڑھتا ہے تو، بیٹا آپ نے باریک پڑھ دیا. بچے کے ذہن میں پتہ کیا ہوتا ہے جواب؟ میں نے خود تجربے سے بچوں سے پوچھا، بیٹا استاد کیا کہتے ہیں؟ وہ جی بس جب پڑھتا ہوں نا تو میں حالانکہ صحیح پڑھتا ہوں، میں کرتا ہوں تو استاد کہتے ہیں تو نے باریک پڑھ دیا. تو میں کون سے اتنا بڑا قاری ہوں جی، تو ویسے پڑھتا تو ہی ہوں، پڑھتا کیا ہوں؟ دیکھو یہ بچے کہہ رہے ہیں، تو اس لیے بڑا مشکل کام ہو جائے گا. تو اس لیے پہلی تختی میں حرفوں کے نام درست کروا کے مطمئن نہیں ہو جانا.
اس لیے کہ حرکات کے ساتھ ادائیگی علیحدہ ہے۔ اب دوسری جو اصول کی بات عرض کرنے لگا تھا کہ پورے قرآن پاک میں مقصود بالذات ایک اعتبار سے تو مفردات ہیں ہی ہیں، لیکن حقیقی طور پر دیکھے جائیں تو قرآن پاک میں مفردات استعمال ہوتے ہیں یا مفردات حرکات کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں؟ قرآن میں ادائیگی مقصود بالذات کیا ہے؟ صرف مفردات ہیں یا حرکات کے ساتھ؟ حرکات کے ساتھ ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب ہم پہلی تختی صحیح کرواتے رہتے ہیں، سال لگے 2 سال لگے، نہیں جی بس جب تک یہ صحیح نہیں ہوگی تو بھائی ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ مناسب ہو جائے، لیکن آگے دیکھیں قرآن میں تو حرکات آئیں گے۔ اب اس پر بہت سی اور مثالیں بھی ہیں، اب چند حروف میں آپ کو اس کے پڑھا کر پھر اگلے سبق کے حوالے سے اس پر توجہ دے دیں گے تاکہ کل کچھ پڑھ لیں۔ آج کا سبق کافی ہو گیا ویسے تو پہلی تختی کے چند حروف، آج میں صرف ان حرکات کی ادائیگی کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس سٹائل اور کس انداز سے پڑھنی ہے، پھر اس کے اندر مزید جو ممکنہ غلطیاں حروف کے اندر آتی ہیں انشاءاللہ مزید اس کا سبق پھر میں پڑھاؤں گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ ایک لہجہ اور سٹائل ہے، وہ آپ نے یاد کرنا، وہ چند رشتے ہیں اور بچوں کو آپ نے وہ یاد کرانے ہیں۔ کون سے؟ کاف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو پڑھتے ہوئے ایک بات پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے حرف کا نام پورا لینا ہے، اس کو نوٹ کر لینا، حرف کا نام ہجا کرتے ہوئے، مثلا کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف ایش کو، کا کی کو، علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کا کی کو، لیکن استاد محترم کا یہ انداز زیادہ پیارا تھا، ملا کر پڑھنا، اور اس کو بچے بڑے اچھے طریقے سے لیتے ہیں کہ جس طرح پوئم کا انداز نہیں ہوتا، کا کی کو، کا کی کو، بیٹا دیکھو دال، دادی دو، میم کو دیکھو بیٹا، مامیمو، نون کو دیکھو بیٹا، نانینو، کی کہنا، ماشاءاللہ یہ پنجابی کے اندر نانینو کی کہنا۔ تو اب بچے اس کو پوئم کے انداز میں اتنے اچھے طریقے سے لیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور بچے بھی محظوظ ہوں گے۔ تو بچوں کو جب ڈرا کے اس کو کوئی ہنسنے والی کوئی خوشتبی والی چیز ہی نہیں دیتے، تو ہم نے خوشتبی کی یہ چیز دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو انداز ہے اس تختی کو پڑھنے کا وہ یہی ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی مشق کر سکتے ہیں وہ کریں، باقی مزید جو حروف کے اندر ممکنہ غلطیاں وہ انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا۔ کل کا سبق بھی بہت اہم ہے، ٹھیک ہے؟